كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میری ساری آڈینس، سب دیکھنے والوں، سب مسلمان بہن بھائیوں کو بہت بہت رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے ہم سب کی دعائیں پوری کرے، اور خاص طور پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی تکلیف، کسی پریشانی میں ہیں، سب مسلمانوں کی تکلیف اللہ تعالیٰ ختم کرے. اور فلسطین کے لیے تو بہت خاص اسپیشل دعائیں ہیں میری. اور بس میری طرف یہ ہے کہ آج استنبول میں چوتھا روزہ ہے. ہمارا جو پہلا روزہ تھا وہ 1 مارچ کو تھا. پاکستان اور ترکی کے بیچ میں 2 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے. ہماری طرف یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ اذان، فجر کی اذان 6 بجے، اور جو مغرب کی اذان ہے وہ 7 بجے. تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. تو ایز سچ میں رمضان اس پراپر ایز سچ ویڈیوز یا ولاگس تو نہیں شیئر کر سکوں گی، بٹ یس اگر کوئی میں میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں ان پازیٹیو سینس، اور ایک صدقہ جاریہ کے طور پر، جہاں کہیں پہ بھی اگر میرا میسج پہنچے تو اس پرسپیکٹیو سے اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور ویڈیو بناؤں گی. بٹ ایز سچ تھوڑا سا میں اپنی یوٹیوب سے بریک لوں گی. اور بڑا سمپل سا ہماری طرف رمضان ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پراپر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی تلاوت سنانا چاہوں گی. رمضان کا مہینہ، اس نے کچھ عرصے پہلے ہی ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، قرآن مجید ختم کیا ہے. تو اس رمضان ماشاءاللہ اب وہ خود تلاوت کے لیے بیٹھا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے لگتا ہے ایز پیرنٹ میرا یہ پورا ایک اثاثہ ہے، یہ میرا پورا ایک ٹریجر ہے. اگر میں سمجھوں کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا تو مجھے لگتا ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہ کمایا. میں دروازے کے پیچھے اس لیے چھپ کے ویڈیو بنا رہی تھی بیکاز بیٹا تلاوت کر رہا تھا، اور میں اس کو کیمرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہی ہوں. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پراپر اس کی تلاوت کی اس طرح سپیڈ نہیں ہے جس طرح ہوتی ہے. بٹ بات یہ نہیں ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ اس نے خود انیشیٹ کیا، اس نے قرآن مجید ماشاءاللہ ختم کر لیا. اس کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے تو اس نے تلاوت کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، حالانکہ میں ایک دیسی ماں ہوں، میں نے جب اس نے یہ خود قرآن مجید لے کر بیٹھا تو مجھے اس پر بہت پیار آیا. میں نے اس کو جا کر پیار نہیں کیا بیکاز میں اپنے اندر کمپوز ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. ایک دیسی ماں ہوں، میں بھی شاید میں اتنی ایکسپریسو نہیں ہو پاتی کچھ مومنٹس پہ، بٹ کچن میں کام کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. مین یہ چیزیں ہیں جو میں ٹریجر کرتی ہوں. زندگی ہم لوگوں نے جتنی گزارنی تھی گزار لی. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی بات کرتی ہوں اور اس بات پہ فوکس کروں گی کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جو بگڑنا تھا، ہم نے جو خراب ہونا تھا، ہم ہو گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیمیج آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اگر آگے ملٹیپلائی ہو کے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو یقین کرے بہت زیادتی ہے. میں اور بیٹا اس ٹائم اپنی افطاری ٹیبل پر بیٹھے اذان کا ویٹ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ہسبینڈ پاکستان میں، تو بڑے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے. جو دوسرا بیٹا ہے اس میں اور بڑے بیٹے میں صرف 10 منتھس کا گیپ ہے. اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ آٹزم اسپیکٹرم پر ہے. تھوڑی سی میں تکلیف میں ہوں، بٹ اینی ویز اس پہ کچھ دیر میں
پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ میری افطاری کے ٹیبل ہے، میں نے کھجور میں بادام رکھا ہوا ہے، یہ انجیر ہے اور اسٹرابری ملک شیک ہے، پانی کا گلاس ہے۔ اینڈ الحمدللہ بلکہ بیٹے سے اینڈ پہ اسٹرابری ملک شیک پراپر ختم نہیں ہو پا رہا تھا، میں نے اس کے لیے پراپر جگ بنایا تھا، اس نے کہا نہیں ماما میں کھانا کھاؤں گا، تو کھانے میں نے چاول چکن پلاؤ بنایا ہوا تھا، وہ کھائیں گے بچے۔ تو یہ اوور آل ارینجمنٹ ہے فار می۔ لٹرلی اٹس انسین کہ میں یوٹیوب ویڈیوز ولاگ میں یا لوگوں میں پہ دیکھتی ہوں کہ کھانے کی ٹیبل شروع سے لے کر اینڈ تک سجی ہوئی ہے اور پھر اس کو شو آف بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے اور ہمیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری لے کر آنی ہے۔ میری افطاریاں، میری کچھ سحریاں ایسی ہوں گی جہاں پر میں نے 1 یا 2 یا 3 یا 4 ڈشز بنائی ہوں گی، پر وہ میں دکھاؤں گی کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی نہیں دکھاؤں گی، اس لیے کہ یوٹیوب کی دنیا، سوشل میڈیا پہ جو ہم دکھاتے ہیں وہ آگے ملٹیپلائی ہو کر ٹرانسفر ہوتا ہے، وہی بکتا ہے، وہی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے میسج۔ میں یہ میسج دکھانا چاہتی ہوں، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لیے میں کر رہی ہوں۔ کچھ دن ہمارے موسٹلی رمضان کی میرے ایز فیملی جب ہسبینڈ آ بھی جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے افطاری اور سحری شیئر کروں گی۔ یہ سمپل سا ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں اس ٹائم یوٹیوب ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ایسے سمپل رکھا ہے، بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو عشرے گزر گئے تو سب نے کہا کہ کچھ اسپیشل کرتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو مل کے ہم کچھ اسپیشل ارینجمنٹ کر لیتے۔ اسپیشل کیا ہوگا کہ ہم زیادہ ڈشز یا کچھ ڈفرینٹ فرائیڈ آئٹمس بنا لیں گے۔ میرا دوسرا بیٹا آٹزم اسپیکٹرم پر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایز کلیکٹیولی ایز فیملی ہم پراپر چیزوں کو پلان کر کے چلتے ہیں، ہیلدی رہے، جنک فوڈ نہ ہو، کیا کہتے ہیں بازار کی چیزیں نہ ہوں۔ بٹ وہی والی بات کہ ایز فیملی کبھی کبھی دوسرے عشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود گھر کا کھانا کھا کے بور ہوتے ہیں، بڑا نیچرل ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ نہ کروں۔ بالکل ہوگا کہ ہم باہر بھی جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے دکھاؤں گی کہ استنبول میں باہر افطاری یا اس کا ارینجمنٹ کیسے ہوتا ہے، بٹ اوور آل جنرلی میری فیملی میں عرصے سے یہی سمپل سا ارینجمنٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ سمپل افطاری ہوتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ویکنس ہوتی ہے یا پیٹ نہیں بھرتا۔ الحمدللہ میری طرف بس کچھ دیر میں افطاری کی اذان ہونے والی ہے، اور میں اس ماحول کو، اس اذان کو، اس ایٹماسفیئر کو بہت بہت زیادہ ویلیو کرتی ہوں، ٹریجر کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ اکثر کبھی کہتے ہیں کہ ہم ٹرکی سے UK یا کینیڈا موو ہو جاتے ہیں، بٹ میں انسسٹ کرتی ہوں کہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ پاکستان سے دور رہ کے بھی اپنے سراؤنڈنگ میں اذان سننا، حلال کھانا ایزیلی اویلیبل ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ بس میری طرف کچھ دیر میں اذان ہونے والی ہے۔ جو بڑا بیٹا ہے آج اس کا پہلا روزہ تھا، تھوڑا سا اس کے لیے ٹف تھا، بٹ ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو روزہ لگا، تو کہتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں لگا۔ تو اسکول ڈے میرے خیال میں اسکول میں یہ ہے کہ دن گزر جاتا ہے تو بچوں کو احساس نہیں ہوتا، بٹ بس یہ ہے کچھ دیر میں اذان ہونے والی ہے۔
الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو یہ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کا احساس ہو تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں اپنی آڈینس سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بہت میری کم چھوٹی آڈینس ہے جو میرا سارا کانٹینٹ دیکھتی ہے، میری ساری ویڈیوز فالو کرتی ہے، تو ان کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. پر جو لوگ فار ایگزامپل جو لوگ پہلی دفعہ آج میری چینل پر آئیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میری لائف سٹائل یا میری ویڈیو سے یہ امپریشن لینا کہ لائف تو بالکل ایک پرفیکٹ سچویشن پر ہے اور کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہے. جو زندگی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نظر آتی ہے وہ لائف کا 5% بھی نہیں ہے. اور میں نے تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اپنا لائف کا ہر آسپیکٹ شیئر کیا ہے. کسی کے پاس دولت نہیں ہوتی، کسی کے پاس صحت نہیں ہوتی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر بے شمار یا بے انتہا نوازا ہے، کیا کیا نعمت، کیا کیا رحمت نہیں عطا کی. تو ایک آسپیکٹ بھی میری زندگی میں مسنگ ہے، وہ میرے دوسرے بیٹے کی صحت ہے. جو میرا دوسرا بیٹا عماد ہے، جو آٹزم اسپیکٹرم پر ہے، میرے بس کان ویٹ کر رہے ہیں کہ میں کب اس کی آواز سنوں. تو پھر یہ سب خوشیاں یا یہ سب نعمتیں، رحمتیں کائنڈ آف تھوڑی سی اس کی ویلیو ملٹیپلائی بائی 0 ہو جاتی ہے. بیکاز ماں ہوتے ہوئے میرے لیے یہ خوشی سب سے زیادہ یا یہ چاہت سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں. تو لائف کے جس سچویشن پہ بھی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا کروڑوں شکر ادا کریں. بڑی خوبصورت بات ایک جگہ میں سن رہی تھی کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، کتنے لوگ ان چیزوں کی دعا مانگتے ہوں گے. تو اس لائن کو پاز لے کر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں ریپیٹ کرتی ہوں، ہمارے پاس جو زندگی میں سب کچھ ہے، جو آسائشیں یا جو بھی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، جو ہمارے لیے بڑی نارمل سی بات ہے، ہم اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. کتنے لوگ ان چیزوں کی دعائیں مانگتے ہوں گے. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت فضل ہے. یہ میری چھوٹی سی ایک سمپل سی زندگی ہے. یا ماشاءاللہ بیٹا کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس سٹیٹ پر آ کے دیکھ کر ایک احساس ہوتا ہے کہ چلو اب اگر جان گئی بھی یا سانس ختم بھی ہوئی تو پتہ تو ہے کہ بچوں کی پراپر تربیت ہو چکی ہے، بچے پراپر کنارے لگ چکے. تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. بس میں سمپل ایک میسج اپنی ساری آڈینس کو دینا چاہوں گی، جو میری یوٹیوب میں جو میرے سارے جو کولیگس ہیں، جو باقی خواتین ہیں، جو لیڈیز ہیں، جو یوٹیوب ویڈیوز بناتی ہیں. سمپل ایک میسج آپ لوگوں کو ہے، جب آپ لوگ اپنا کھانا، اپنا کچن، اپنے کھانے کا ٹیبل اور اپنی ڈشز دکھاتے ہیں، اپنی دعوتیں دکھاتے ہیں، تو سمپل اس بات کو سوچیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ اور غلطیاں معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس مہینے ڈھیروں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اور ایک طرف جب آپ اپنے کھانے، اپنے منہ میں جاتا ہوا کھانا اور اس کھانے کا ذائقہ شیئر کر رہے ہوتے، کیا آپ کی کوئی ویڈیو کوئی ایسا شخص بھی دیکھتا ہوگا جس نے اس ٹائم کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ تو وہ آپ کی ویڈیو کیا اثر رکھتی ہوگی، اور اس کا ثواب یا اس کی سزا کس کے حصے میں آئے گی؟ میرا سمپل سا ایک کوشچن ہے، اس پوائنٹ پر سوچئے گا ضرور. کیوں ہمارا کھانا ہمارے حلق سے نہیں گزرتا جب تک ہم اس کو دکھاتے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارا کھانا ہمارے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو دکھاتے نہیں ہیں؟ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کھانے کی ٹیبل دکھانی ہے. ضروری ہے کہ اس رمضان کے مہینے ہمیں پوری اپنی دعوت دکھانی ہے کہ ہم نے کتنی گروسری شاپنگ کی، کیا کھایا، کیا بنایا. کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی. کیا آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمارے پاکستان میں اکنامک سچویشن کا نہیں پتہ؟ تو اللہ سے ڈریں. ایسا نہیں کہ ہم بچے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں اپنے ایکشنز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم جو ایکشن کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے. ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ ہم جو اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں، میل پریپ، دعوت، گروسری شاپنگ، ان سب ایکشنز کے فردر ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا چیزوں کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں.
میرے گھر میں کبھی بھی رمضان میں کوئی رمضان ڈیکوریشن آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے یہ صرف ٹرینڈز ہیں جو فالو کیے جا رہے ہیں، اور اب تو کوئی گھر بیٹھی عورت بھی جو یوٹیوبر نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ رمضان کا تو مہینہ گزرے گا ہی نہیں اگر میں نے گھر پہ ڈیکوریشن نہ کی. میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انکانشیسلی کانشیسلی اگر میں قرآن مجید پڑھ رہی ہوں، سپارہ پڑھ رہی ہوں، تسبیح کر رہی ہوں، اگر میرے سامنے جگمگ جگمگ لائٹیں اور ڈیکوریشن اور سٹیکرز لگے ہوں گے تو میرے دھیان، میری اٹینشن وہاں پر جائے گی. مجھے ایک سائلنس، ایک بالکل ایک سمپل سا ماحول، ایٹماسفیئر چاہیے جہاں پر اللہ کو یاد کر کے عبادت کی جا سکے. تو میرا یہ پرسپیکٹیو ہے. مجھے بالکل سینس سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرسمس یا ہیلووین نہیں ہے. کب ہمارے بڑوں نے یا کب ہمارے ٹائم پر کوئی رمضان ڈیکوریشن ہوتی تھی. اور کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی کام کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس دلیل موجود ہوتی ہے اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کا کیا ہے ہمارے پاس کہ جی یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ایک طرف ہمارا دین، مذہب اسلام ہمیں سادگی، سمپلسٹی کا درس دے رہا ہے، اور ایک طرف ہم اس کے کمپلیٹ اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا کر اپنے گھر کو پورا ہم نے سرکس بنا دیا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں پورا اوپر گھر کو سجا کر ڈیکوریٹ کرنا ہے. میری طرف یہ ہے کہ بچوں کے سونے کا ٹائم تھا، صبح کل بچوں کا اسکول ہے، تو یہ جو ٹائم ہے یہ سحری کے لیے مجھے اٹھنا ہے، میں ٹائم پہ سو جاؤں گی. پر جب یہ بچے سو جاتے ہیں اور پورے گھر میں جب پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے تو اس سکون میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا اپنا ایک اپنا اس کا مزہ ہے. تو بس میں سحری کے لیے اٹھوں گی. صرف بڑا بیٹا ہی ہے. انشاءاللہ جب میرے ہسبینڈ آ جائیں گے تو وہ روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سحری کے ٹائم بس یہ ہے کہ میں نے دال بنائی تھی. ہماری طرف ٹرکی میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے مسر کی دال، اسی مسر کی دال کے ٹیکسچر سے ملتی جلتی ایک گرین کلر کی دال ہوتی ہے، اس کو ٹرکش میں تو ہم لوگ یشل مرجمک بولتے ہیں، اردو میں مجھے اس کا نام نہیں پتہ. تو میں نے وہ دال بنائی ہے، ساتھ میں بیٹے کے لیے پراٹھا ہوگا، اور اس کے لیے میں نے اسموتھی بنائی ہے جہاں پہ کیلا کھجور ڈال کر میں نے سو دیٹ اس کو اسکول وہ جائے گا تو اس کو پراپر انرجی ملے. تو یہاں پہ میری آج کی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے. یہ میرا رمضان ولاگ تھا. میرے ہسبینڈ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائیں تو آپ لوگوں سے میں ڈیفینیٹلی اپنی افطار سحری ارینجمنٹ، میل ارینجمنٹ بالکل شیئر کروں گی. اور کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ٹرکش کلچر میں، ٹرکش لوگوں کے ہاں افطاری سحری کس طرح کی ہوتی ہے، آئی ول ٹرائی میں لیول بیسٹ کہ اس سال اس مہینے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ رہے. ہمیں بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ پاکستان کی اس ٹائم رائٹ ناؤ اکنامک سچویشن کیا ہے، اور جن لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے اور جن کے پاس یہ جو اتنی پرائسز کے ساتھ گروسری کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا، ہمیں بالکل اس بات کا پتہ ہے. ہم اپنا رمضان راشن تو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دے رہے ہیں. سمپل سا ایک میسیج ہے. جب ہم اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں یہ یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحمتیں اکٹھی کرنی ہے اس مہینے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ ناراض ہوں، کسی کا دل دکھے، تو پھر ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈز. اس مہینے، اس رمضان کے مہینے کی سینکٹیٹی کو ڈسٹرب مت کریں. جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ایکشنز ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو معصوم بن جانا کہ ہمارے ایکشنز کا ہمیں خود علم نہیں، ہمیں بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے. تو تھوڑا سا اپنے خود کا انالیسس کریں. اس سال اس رمضان کے مہینے اگر ہم اپنی کھانے اور دعوتیں نہیں دکھائیں گے تو ہمارے ویوز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، ہمارے رزق میں کمی نہیں آئے گی. جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھیں کہ جتنا رزق ہمارے حصے کا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. تو یوٹیوب ویڈیوز میں دعوتیں دکھانا، میل پریپ دکھانا، بھری ہوئی ٹیبل دکھانے سے ویوز زیادہ ہو جائیں گے، اور ویوز زیادہ ہونے سے یوٹیوب سے پیسے زیادہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھ دیا ہے کہ اس مہینے، اس سال آپ کو کتنا رزق ملے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا تو اپنے ایکشن سے بھی شو کریں. یہ میرا آج کا میسج تھا. امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ گزارنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.